خواب کی کیا حقیقت ہے؟ خواب کی کیا حقیقت ہے؟ کیا خواب میں روح حقیقت میں سفر کرتی ہے اور جن لوگوں سے وہ ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں؟ نیز اچھے اور برے خواب کا تعلق کس بات سے ہوتا ہے؟ نگار فاطمہ کراچی سے۔ دیکھیں، خواب کی حقیقت کیا ہے کہ روح حقیقت میں سفر کرتی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو مر جاتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو بھی قبض کر لیتا ہے، اور جو سوتے ہیں ان کی روح بھی اللہ قبض کر لیتا ہے، تو سوتے ہوئے بھی اللہ روح آپ کی قبض کر لیتا ہے۔ باقی یہ کہ جن لوگوں سے وہ روح ملتی ہے ان کی بھی حقیقی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں، خواب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مرنے کے بعد البتہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اور اچھے اور برے خواب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں مومن کے خواب سچے ہوں گے۔ مومن سے مراد جو یعنی ایمان اور عمل میں کامل ہوں۔ تو خواب میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو، اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو، دونوں امکانات ہوتے ہیں۔ اور اچھے اور برے خواب، اچھے خواب اور برے خواب دونوں اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ شیطان کی طرف سے ہو سکتے۔ شیطان کی طرف سے اچھا خواب کب آتا ہے؟ کہ جب آپ کے اعمال برے ہیں اور آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور آپ جہنم میں گھوم رہے ہیں تو بھی سمجھ لیں کہ شیطان کی طرف سے۔ اور اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں اور آپ خواب میں جنت دیکھ رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ کے اعمال برے ہیں اور آپ جہنم میں جل رہے ہیں خواب میں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کو تنبیہ ہو رہی ہے کہ جیسے ہیں ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آپ۔ تو میں نے بتایا کہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور آج کل تو پیٹ کی خرابی کی وجہ سے لوگوں کو الٹے الٹے خواب آ رہے ہوتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، گیس ہے، قبض بہت رہتا ہے لوگوں کو، اور رات کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں تو پھر ایسی خوابوں کی تعبیریں پوچھ کے ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو میں یہی کہتا ہوں رات کو سونے سے پہلے دو گولی کارمینہ جو ہے وہ گرم پانی سے کھائیں تو انشاءاللہ یہ سارے خواب آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ کیا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کر سکتے ہیں؟ معاویہ خان کراچی سے۔ ایک شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی لطیفہ وغیرہ، تو کیا اس سے جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، جو حدیث میں بڑی شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک فرضی واقعہ بتا رہے ہو جس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فرضی واقعہ حقیقت نہیں ہے، تو پھر یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ جھوٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جب کچھ بول رہے ہو تو اگلا اس کو سچ سمجھ رہا ہو، تو اس طرح تو جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ویسی فرضی حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں، سب کو پتہ ہے بھائی، یہ جیسے ہم سناتے رہتے ہیں شیر میں جنگل اور چوہے اور شیر کا واقعہ، چوہے ہاتھی کی آپس میں گپ شپ، تو یہ سب چیزیں فرضی ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ فرضی واقعات ہیں، ان میں چونکہ دھوکہ نہیں ہے لہذا یہ جائز ہے۔ فرضی کہانیاں اور ناول لکھنا کیسا ہے؟ سدرا ناز کراچی سے۔ فرضی کہانیاں یا ناول لکھنا جس کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی جائے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ جی ہاں، جائز ہے، بشرطے کہ لوگ اس کو فرضی ہی سمجھیں۔ حدیث میں جو آتا ہے نا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس میں لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہوں، کیونکہ اس میں دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اگر فرضی کہانیاں سب کو پتہ ہے یہ فرضی ہیں تو بالکل جائز ہے، اور اگر معاشرے کی اصلاح کی نیت ہو تو انشاءاللہ اس میں ثواب بھی ہوگا۔ کیا کلمے پر نہ مرنے والے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے؟ شیخ رضوان انڈیا سے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملنے جلنے والے غیر مسلم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ ہم تک حق نہیں پہنچایا؟ نیز حلقہ احباب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بتا دیں۔ یہ بات غلط ہے کہ جو غیر مسلم مر رہے ہیں قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو حجت ہے اسلام کی وہ تو غیر مسلموں کی پر اس کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں اور دوسری عبادت گاہوں میں کیا فرق ہے، اذان کی دعوت میں اور دوسری دعوتوں میں کیا فرق ہے۔ تو اسلام اتنا دنیا میں پھیل چکا ہے کہ وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا اسلام میں اور غیر اسلام میں کیا فرق ہے، تو غیر مسلم پر خود واجب ہے کہ وہ تحقیق کر کے اسلام قبول کرے۔ البتہ مسلمانوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ دعوتی کام کو پھیلائیں، غیر مسلموں کو محبت کے ساتھ دین کی طرف بلائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو اگر ہدایت مل گئی تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ وہ مر کے ہمارے کھاتے میں جا رہے ہیں
اور ہمارا گریبان پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے، اس بحث میں الجھنے کے بجائے تبلیغ کا کام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا قیامت کے دن اللہ کی نظر میں مقام بلند ہو اور ثواب ہمیں خوب زیادہ ہم ثواب کمائیں۔ لیکن بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر کہ جتنے غیر مسلم جا رہے ہیں ہمارا گریبان پکڑیں گے، یہ بات غلط ہے۔ اور حلقہ احباب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بتا دیں۔ بھائی جس وقت جو طریقہ آپ کو سوٹیبل لگے، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، مقصد ہے لوگوں کو دین پر لے کر آنا، تو مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا، مقصد کا طریقہ قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو ذرائع مقصود نہیں ہوتے، مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا۔ جو طریقہ جس وقت جس کو سوٹیبل لگے اس طریقے سے اس کو دین پر لے کر آئے، محبت سے، نرمی سے۔ ہاں ڈنڈے کے زور سے دین پہ لانا یہ صرف اسلامی حکومت کو اتھارٹی حاصل ہے، عام آدمی کو، عام لوگوں پر یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے۔ عام آدمی اپنے ماتحتوں پہ تو سختی کر سکتا ہے، لیکن اپنے برابر کے لوگوں پہ وہ سختی نہیں کر سکتا۔ سالی کا بہنوئی کے ساتھ حج پر جانا، کیا سالی بہنوئی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے جبکہ بہنوئی کے ساتھ اس کی بہن بھی جا رہی ہو؟ ریاض خواجہ ناروے سے، نہیں جا سکتی، اس کے لیے اس کا محرم کا الگ سے ہونا ضروری ہے۔ عورت رکوع کے لیے کتنا جھکے گی؟ نماز میں عورت کو رکوع کے لیے کتنا جھکنا چاہیے؟ بنت جمال کراچی سے، تھوڑا سا جھکنا چاہیے، زیادہ نہیں، کیونکہ عورت کے نماز میں اس پر کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اور اجماع مستقل ایک دلیل ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا حدیث سے دکھاؤ، اجماع امت خود ایک دلیل ہے، کیونکہ اس اجماع کا حجت ہونا حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے صدیوں تک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، چاروں مذاہب کا، کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اور ایسے طریقے سے پڑھے گی جس میں زیادہ سے زیادہ اس کی حیا کا اظہار ہو۔ تو مردوں کی طرح رکوع کرنے میں عورت کی میں حیا کا اظہار کم ہے، اور تھوڑا سا جھکنے میں عورت کا حیا کا اظہار زیادہ ہے۔ تو باقی دلائل میں انشاءاللہ کسی اور کلپ میں بھی ریکارڈ کرواؤں گا، اور کچھ کلپ تو میں ریکارڈ اس بارے میں تفصیل سے کرا بھی چکا ہوں۔ مسواک کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مسواک کا سنت طریقہ اور فضیلت بیان فرما دیں۔ ریاض خواجہ ناروے سے، دیکھیے مسواک کا سنت طریقہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں ایک بالش ہونی چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، ایک انگل ہونی چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح سے چاہیں آپ مسواک کریں، البتہ حدیث میں طولن عرضن آتا ہے، تو اس کا علماء نے دونوں تفسیریں بیان کی، اوپر سے نیچے بھی اور دائیں سے بائیں بھی، تو دونوں طرح سے کر لیں، اور دائیں طرف پہلے کریں، بائیں طرف بعد میں کریں، اور مسواک اپنے دانتوں سے خود چبائیں پہلے، پھر اس کا برش کریں۔ جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ جنید صاحب، جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلیں ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔